بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فساد اور حالات کے بگاڑ کے وقت عزلت نشینی، گمنامی اور روپوش ہونے کی فضیلت۔ عامر بن سعد بیان کرتے ہیں، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اونٹوں کے پاس تھے کہ ان کا بیٹا عمر ان کے پاس آیا۔ پس جب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دیکھا تو کہا، میں اس سوار کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پس وہ اپنی سواری سے اتر گیا اور اس نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنے اونٹوں اور بکریوں کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں اور ان میں مشغول ہیں، اور آپ نے لوگوں کو چھوڑ دیا کہ وہ آپس میں حکومت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کے سینے پہ مارا اور فرمایا، خاموش رہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ اس بندے سے محبت رکھتا ہے جو متقی، مخلوق سے بے نیاز اور گمنام ہو۔ تخریج صحیح مسلم۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے پاس تشریف لائے تو فرمایا، کیا میں تمہیں تمام لوگوں میں سب سے بلند شخص کے متعلق نہ بتاؤں؟ تو انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو موت یا شہادت تک اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے اپنا گھوڑا تیار رکھتا ہے۔ کیا میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد کس کا درجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا، ہاں اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، وہ شخص جو ضرورت کے وقت اللہ کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہے اور اس کو دیا نہیں جاتا۔ اور نسائی شریف کی روایت میں ہے، وہ آدمی جو کسی پہاڑ کی گھاٹی میں تنہا مقیم ہے، نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور لوگوں کی شرارتوں سے دور رہتا ہے۔ تخریج مسند احمد، روایت صحیح ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فتنوں کے دور میں بہترین آدمی وہ ہے جو اپنے گھوڑے کی لگام تھام کر اللہ کے دشمنوں کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ وہ ان کو ڈراتا ہے اور وہ اس کو ڈراتے ہیں۔ یہ وہ آدمی جو اپنے جنگل میں تنہا رہتا ہے، اپنے ذمے اللہ تعالیٰ کے حقوق اطاعت و عبادت کے ذریعے ادا کرتا ہے۔ تخریج مستدرک للحاکم، روایت صحیح ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے جب مسلمان کا سب سے عمدہ مال بکریاں ہوں گی، جن کے ساتھ وہ اپنے دین کو فتنوں سے بچانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں اور برساتی وادیوں کی طرف بھاگ جائے گا۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا، اللہ کے رسول، تمام لوگوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مومن جو اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، پھر کون؟ آپ نے فرمایا، وہ مومن جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں رہ کر اللہ سے ڈرتا ہے اور لوگوں کو اپنے شر سے بچاتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ آدمی جو گھاٹیوں میں سے کسی گھاٹی میں تنہا رہ کر اپنے رب کی عبادت کرتا ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہترین زندگی اس شخص کی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے اس کی پشت پر سوار ہو کر تیزی سے ادھر ادھر آتا جاتا ہے۔ وہ جب بھی کسی دشمن کی آمد کی آواز سنتا ہے تو بڑی تیزی سے وہاں پہنچ جاتا ہے، قتل ہو جانے اور موت کے متوقع مقامات کو تلاش کرتا ہے۔ یا تو پھر اس شخص کی زندگی بہتر ہے جو تھوڑی سی بکریوں کے ساتھ پہاڑ کی کسی چوٹی پر یا ان وادیوں میں سے کسی وادی میں اقامت پذیر ہو کر وہاں نماز قائم کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے اور وہ لوگوں میں بہتر حالت میں ہوتا ہے۔ تخریج صحیح مسلم۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے۔
اور وہ اپنے گھر کے دروازے پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ سے اشارے کر رہے تھے، گویا کہ وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا، ابو عبد الرحمن، آپ کو کیا ہوا؟ آپ اپنے آپ سے باتیں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں کیوں نہ ایسا کروں، اللہ کا دشمن یعنی شیطان مجھے اس کلام سے جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا یہ کہہ کر غافل کرنا چاہتا ہے کہ تو اب حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے باہر نکل کر لوگوں کو بیان کیوں نہیں کرتا، حالانکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور جو گھر میں بیٹھ کر کسی کی غیبت نہیں کرتا وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، اور جو صبح و شام مسجد کی طرف جاتا ہے وہ اللہ کے ذمے ہے، اور جو امام یعنی شرعی حاکم کے پاس جاتا ہے اس کی عزت و توقیر کرتا ہے تو وہ اللہ کے ذمے میں ہے۔ بس اللہ کا دشمن چاہتا ہے کہ وہ مجھے میرے گھر سے نکال کر لوگوں کی مجلس میں لے کر جائے۔ تخریج المستدرک للحاکم، روایت صحیح ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قریب فتنوں کا ایسا دور آئے گا جس میں بیٹھنے والا کھڑا رہنے والے سے بہتر ہوگا، کھڑا رہنے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ جو اس فتنے میں جھانکے گا یعنی متوجہ ہوگا تو فتنہ بھی اسے اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس وقت جسے جہاں بھی پناہ مل جائے بس وہیں پناہ پکڑ لے تاکہ اپنے دین کو فتنوں سے محفوظ رکھ سکیں۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک ان قریب فتنے ہوں گے، خبردار پھر ایسا فتنہ ہوگا کہ جس میں بیٹھنے والا اس میں چلنے والے سے بہتر ہوگا، اور اس میں چلنے والا اس کی طرف دوڑنے والے سے بہتر ہوگا۔ خبردار پس جب وہ فتنہ نازل ہوگا تو جس کے پاس اونٹ ہو وہ اپنے اونٹوں کے پاس رہیں، اور جس کے پاس بکریاں ہو وہ اپنے بکریوں کے پاس رہیں، اور جس کے پاس زمین ہو وہ اپنی زمین پر رہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جس کے پاس اونٹ، بکریاں اور زمین نہ ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اپنی تلوار کی دھار پتھر پر توڑ دے، پھر اگر اس فتنے سے نجات پانے کی طاقت رکھتا ہو تو اس سے نجات پا جائے۔ تخریج صحیح مسلم۔